قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دین اسلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جس وقت سے کی، اس وقت سے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اس مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو بعض کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اور سب سے اعلیٰ مخلوق شکل و صورت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے اور بندگی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی جو تخلیق کی ہے سب سے بہترین تخلیق کی ہے۔ دیکھنے میں انسان اتنا عجیب اور حسین نظر آتا ہے، اگر اللہ کی دیگر مخلوقات کو دیکھا جائے، ان کے کیفیت کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کو چال چلن کو، ان تمام مخلوقات میں انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ بولنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، دعا سلام کے اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے انسان کو سب سے اعلیٰ اور بہترین پیدا فرمایا۔ چونکہ اللہ رب العالمین بذات خود سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، تمام معبودوں میں جو انسان اللہ کے ماں سوا جن اشیاء کو معبود بناتے ہیں، ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک نظام کو قائم کیا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام اس انسانیت کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس نظام کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین مقرر کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ حجت بھی قائم کر دی کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مقصد اور ان کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے ماں سوا دوسروں سے لوگوں کو روکنا، اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو ترجیح دینا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم رکھا،
ایک نبی آیا، وہ دنیا میں اللہ کی وحدانیت اس نے لوگوں میں پھیلائے، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جیسے وہ نبی دنیا سے چلے گیا، اللہ رب العالمین نے دوسرے نبی کا انتخاب فرمایا، دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان دین اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس انسان سے وہ مسلک، وہ دین، وہ طریقہ، وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، جو انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس انسان کی اس محنت کو، اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھا جائے یہودیت یہ ایک دین تھا اور عیسائیت یہ ایک دین تھا جو کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے ان دونوں مذہبوں میں کتاب نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث بنایا اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے رسول بنا کر آسمانی ایک کتاب بھی بھیج دی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا، اور رسول بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسمانی کتاب بھی عطا کی۔ مگر اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دینوں کو منسوخ کر دیا ہے، ان آسمانی کتابوں کے حکم کو نسخ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس حکم کو، جس دین کو، جس عمل کو، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر فیصلہ بھیج دیتے ہیں، ہم اس سے اچھی آیت اتار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہودیت کو، نصرانیت کو، دیگر مذہبوں کو اللہ نے ختم کر دیا، اللہ رب العالمین نے دین حنیف جب عطا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے یہ سب سے وہ مکمل اور کامل دین کہ جس کی اللہ رب العالمین نے تکمیل کی گواہی خود قرآن مجید میں دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ آج کی دن ہم نے وہ دین مکمل کر دیا تمہارا دین کو، بلکہ دین کو اللہ نے اس ضمائر سے پکارا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کی دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور وہ دین کہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دین کے ساتھ میں نے اپنی تمام نعمتوں کو بھی پورا کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسند بھی میں نے دین اسلام کو قرار دیا۔ تو میرے معزز بھائیوں، دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام پہ مکمل اتار دیا۔ اگر جو انسان دین اسلام کو مکمل دین نہیں تسلیم کرتا، یاد رکھنا اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کا یہ تصور اور جس کا یہ ذہن اور سوچ ہو کہ دین اسلام مکمل دین نہیں ہے۔ لہذا آنے والے بعد میں لوگوں نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کی 100 میں سے 40% باتیں جو ہے نا آنے والے لوگوں نے مکمل کی ہے، بات کے ولی، فقیر اور پیروں نے۔ میرے معزز بھائی یاد رکھنا، اس نظریہ رکھنے والا انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے مکمل اتار دیا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے آج کی دن تمہارے اوپر
وہ دین کے جو تمہیں پسند دین ہے اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی تمام نعمتوں کو، وہ نعمتیں ظاہری نعمتیں جو تم دیکھتے ہو، جو باطنی نعمتیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، تمام کے تمام نعمتوں کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، اسلام یہ ایک مکمل دین ہے۔ آج ہم اس بات کا ایک اپنے ذہن میں تصور لاتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک سوچ لاتے ہیں، نہ جانے ہم نے کتنے ایسے اعمال کو دینی اسلام کا حصہ قرار دیا ہے جن کو ہم نے دین مانا ہے، جس کو ہم نے دین تسلیم کر بیٹھے ہیں، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس وقت سے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر بھی فرمایا۔ یعنی جس وقت سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بھی پیدا کیے ہیں، اور سال کے 12 مہینوں کے اندر آج جو یہ مہینہ چل رہا ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اور میرے معزز بھائیوں، ہم اس مہینے کے اوپر ذرا اپنی نظر ڈالتے ہیں کہ آج اس مہینے کے اندر ہم کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کا تعلق پیارے نبی علیہ السلام کے اعمال سے ہے، اتنے بے شمار عمل ہے کہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم انہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے دولت کو، اپنے قیمتی ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا انسان کو اجر اسی عمل پر ہے کہ جس عمل کا تعلق پیارے محبوب علیہ السلام سے ہو، کہ جس عمل کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہو، اس عمل میں انسان کے لیے اجر بھی ہے، اس عمل میں انسان کے لیے جنت بھی ہے، اس عمل میں انسان کے لیے نبی علیہ السلام کا پڑوس بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو انسان میرے سنت سے محبت کرتا ہے، یعنی میرے سنت کو اپنا لیتا ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس انسان نے مجھ محمد سے محبت کی، فرمایا کہ جو انسان مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ کان معی فی الجنہ، ایسا انسان میرے ساتھ جنت میں بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، کیا وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دین اسلام کا وہ حصہ ہے، تو پھر یاد رکھنا، پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کان معی فی الجنہ، ایسا انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو میرے معزز بھائیوں، آج یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام جو عمل کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شعبان کا مہینہ داخل ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلا عمل جو کرتے تھے وہ روزہ رکھتے۔ کیا رکھتے؟ روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے۔ 3 طرح کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے شعبان کے اندر عمل ذکر ہے۔ پہلا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مکمل 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی شعبان پورا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ سلم ناغہ نہیں کرتے۔ یہ پہلا عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل شعبان کے اندر یہی تھا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دوبارہ شعبان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے ابتدائی 15 دنوں میں اللہ کے رسول نے 15 دن مسلسل روزے رکھے، اور پھر 15 دن جو بعد والے 15 دن ہیں جو رمضان کے قریب والا عشرہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے۔
تو آج یاد رکھیں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنایا ہے؟ شعبان کے مہینے میں ہم نے روزہ کیا، مکمل مہینہ رکھا ہے؟ اگر رکھا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو انسان مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا کسی انسان نے اگر پورا شعبان کے مہینے کے اندر یہی عمل کیا ہے تو محمد کی سنت کو اپنایا، وہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اس نے اگر کسی رسم اور رواج کو سنت بنایا ہے، یاد رکھنا ایسے انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث نقل کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس انسان نے ہمارے اس دین میں جو دین اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، فرمایا کہ جس انسان نے اس دین میں اپنی طرف سے ذرہ بھی کوئی عمل اس دین کا حصہ قرار دیا، فرمایا کہ وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے اس کے اوپر لوگ جمع ہو جائیں، پورا معاشرہ مل کے اس عمل کو اپنانا شروع کر دے، اس عمل کو اللہ کے رسول نے مردود قرار دیا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، آج دیکھیں شعبان کے اندر کتنے ایسے بے شمار جو ہے نا بدعات کو لوگ انجام دیتے ہیں، بدعات کو لوگ کتنے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا بدعات کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اور بدعات کی میں آپ کو تعریف کر دوں کہ بدعات کیسے کہتے ہیں۔ بدعات کا لغوی معنی ہے کہ دین اسلام کے اندر ایک عمل کو ایجاد کر لینا کہ جس کا تعلق اس سے قبل اس دین سے نہ ہو، یعنی جس وقت یہ عمل ایجاد کیا اور ایجاد کرنے سے پہلے اس عمل کی وجود اسلام سے نہ ہو، ایسے عمل کو بدعات کہتے ہیں۔ اور بدعات اصطلاحی معنی بدعات کا ہے کہ ایک نیا عمل ایجاد کر لینا۔ نیا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو نیا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے اس دیکھے ہوئے معاشرے میں نہ دیکھا ہو، اگرچہ وہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، ہم تو اس کو نیا کہتے ہیں جو لوگ نہ کرتے ہوں، اور جس کو لوگ کرتے ہوں ہم اسے دین سمجھتے ہیں۔ اور میرے معزز بھائیوں، آپ ذرا دیکھیں دین اسلام 1400 سال پہلے سے آیا ہے اور بدعات کا تعلق جو ہے نا اس 14ویں صدی سے ہے۔ تو یاد رکھنا کہ نیا کون سا ہے؟ بدعات نیا ہے یا اسلام نیا ہے؟ بدعات نیا ہے نا، کہ جس کا نہ 13ویں صدی سے تعلق ہے، نہ 12ویں صدی سے تعلق ہے، نہ 10ویں صدی سے ہے، نہ جو ہے نا 6ٹی اور 7ویں اور نہ 5ویں اور 4تھی اور پہلی صدی سے۔ اسلام تو وہاں سے ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام تحفہ کے طرف میں اللہ نے پیش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان اسلام کے ماں سوا کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، کچھ اور دین تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس انسان سے وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی عمل بڑا ہو، چاہے اس پہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوں، چاہے جتنے بھی لوگ اس پہ اپنا مال خرچ کریں، مگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین حنیف سے نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید فرما دیا، فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان کل قیامت کی دن خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو انسان اسلام کے ماں سوا کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کسی اور دین میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان کل قیامت کی دن خسارے اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنی رائے کو دین بنا لیا، جنہوں نے اپنے دین میں اپنی طرف سے نیا بدعات ایجاد کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ انسان بھی ہوگا کہ جس نے دین کو چھوڑ کے لوگوں کے راستے کو اختیار کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام رمضان کے اندر شعبان کے اندر 3 قسم کے عمل کرتے۔ پہلا، مسلسل آپ روزہ رکھتے،
اور نمبر 2 فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا شعبان آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل 15 دن روزہ رکھا. کتنا دن؟ 15 دن. یعنی پہلا جو عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے عشرہ کے ساتھ 5 دن 15. اور پھر تیسرا عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ مکمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس میں مکمل خیرہ زری کی. اور چوتھا عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے. ہر مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزہ رکھتے تھے. آج ہم اسلام کو ماننے والے اگر ہم سے اس بات کا سوال کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے 12 مہینوں میں، پھر 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے عمل کرتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا چراغیں بٹھانا ہے، وہاں پہ جو ہے نا آگ جلانا ہے. ہم نے تو صرف یہی ہندوؤں سے دیکھا ہوا عمل کو جو ہے نا اپنانا ہے، یہی ہم نے دیکھا ہے، اس کو ہم نے دین سمجھا ہے. اور میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا قبرستان 15 شعبان کو جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. کون سی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں باری تقسیم کرتے تھے، رات کو تقسیم کرتے تھے کہ آج کی رات ہم نے فلاں بیوی کے گھر پہ گزارنی ہے، آج کی رات ہم نے فلاں بیوی کے گھر پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے گھر میں تھی، فرمایا کہ اس رات کے ٹائم جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ نہیں ہے، فرمایا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی نکل گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں پہنچ گیا. قبرستان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیچھے پیچھے سے جا کے میں بھی ادھر دور سے کھڑی ہو کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دعائیں مانگ رہے ہیں. فرمایا کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دعا کو ختم کر دیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گھر کی طرف پلٹے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں وہیں سے گھر کی طرف پلٹی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں دھوڑتی ہوئی اپنے بستر پہ آ گئی. جب میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا، فرمایا کہ میرے سینے سے آواز آ رہی تھی دوڑنے کی. میں جب انسان دوڑتا ہے تو اس کو جو ہے نا دوڑنے کی جو ہے نا آواز آتی ہے سینے سے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے دوڑ لگائے ہے، یہ بھاگتا ہوا آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک یا عائشہ، عائشہ تجھے کیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اس بات کا جو ہے نا خوف ہوا کہ آپ میرے گھر سے کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے تو میں اس لیے نکل گئی. فرمایا کہ آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی قبرستان گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ جو ایک سایہ نظر آ رہا تھا وہ آپ تھی. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کا سکھ میرے سینے پر لگایا. فرمایا کہ وہ تم تھے میرے پیچھے. تو میرے معزز بھائیوں، یاد رکھنا یہ عمل اللہ کے رسول نے 15 شعبان میں نہیں کیا، اس کا 15 شعبان سے کوئی ذکر نہیں ہے. اس روایت صحیح مسلم کی روایت کے اندر 15 شعبان کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. یہ کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی ماں سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان میں جو ہے نا اللہ کی رسول علیہ السلام گئے تھے. یاد رکھنا قبرستان جانا کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ مجھے میری موت یاد آ جائے، تاکہ میرے ذہن میں جو غفلت ہے موت کی وہ دور ہو جائے، مجھے بھی فکر آخرت یاد ہو، مجھے بھی اللہ کا جو ہے نا میرے بھی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے.
اس لیے جانا ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک محلہ لگا لے کہ جس میں عورتیں جو ہے نا اپنے آپ کو سجا کے نکلتی ہے، کہ جس میں مرد بھی اپنے آپ کو سجا کے نکلتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ایک جو ہے نا کھانا پینے کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو ہے چراغیں جلائے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتوار یا منگل بازار لگا ہوا۔ وہ بازار نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ ڈر کی جگہ ہے۔ آپ نے جانا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے بھائی جو میری ساتھ کھاتے پیتے تھے، ایک برتن پہ بیٹھ کے ہم دونوں جو ہے نا لڑتے تھے کھانے کے اوپر ہی، آج وہ بھائی مجھ سے جدا ہو کے اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، تاکہ تمہیں بھی جو ہے نا اپنی آخرت کا فکر ہو۔ مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہم وہاں پہ جا کے میلہ لگائے، وہاں پہ جا کے جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا زینت اور خوبصورت بنا کے جو ہے نا بازاروں میں گھومے۔ ایسی عورت پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ کی بھی لعنت ہے جو عورتیں قبرستانوں میں زینت بنا کے جاتی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے۔ جو انسان اس دین کو مکمل نہیں سمجھتا، یاد رکھنا اس انسان کا دین اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو نمازی کہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو قرآن خوان کہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا روزہ دار کہیں، چونکہ اس نے اب تک دین اسلام کو مکمل دین تسلیم نہیں کیا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو انسان دین اسلام کی ماسوا کسی اور عمل کو تلاش کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے مکمل اتار دیا۔ کوئی ایسی بات دین کے باقی نہیں رہی تھی کہ جو اللہ نے مخفی رکھی ہو اور وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہ کی ہو، اور پھر بعد میں آنے والے بزرگوں نے اس بات کو مکمل کر دی ہو۔ یاد رکھنا، اگر یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے تو ابھی بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے نا اللہ کی طرف سے مہلت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ نے جو دین محمد کو دیا تھا اس دین کو مکمل دین تسلیم کریں اور اپنی ذہن اور نظریہ کو درست کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور دین اسلام کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔